سورہ آراف آیت نمبر 8 اور 9 حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، اور قیامت میں اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے۔ پھر جس شخص کا اعمال کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کا ایمان اور اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6423 میں حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعے رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا چاہتا ہو تو اللہ رب العزت اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2221 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو سوالات کے جواب میں ثابت قدم رکھیں، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7197 خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ رب تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ بحقی شریف شعب الامان جلد 4 صفحہ 241 پر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندہ پر رحم فرمائے جو اچھی بات کرے اور دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے بچ جائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7534 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا۔ مسند احمد میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی پسند نہیں کرتا۔ پہلی چیز موت ہے، حالانکہ موت اس کے لیے فتنہ سے بہتر ہے، یعنی مرنے کی وجہ سے آدمی دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز مال کا کم ہونا جس کو آدمی پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت کم کرنے والی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6566 میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کو بن دیکھے اس کی ذات پر اور اس کی صفات پر ایمان لانا، جنت دوزخ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، پرانی کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ماننا۔ اگر دیکھ کر انسان ایمان لائے تو ایمان بالغیب کیسا؟
اگر بالفرض پہلے سے بتا دیا جائے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو بھی وہ ایمان بالغیب نہیں، بس ایمان بالغیب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرتوں پر کامل یقین ہو کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں، وہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت کو اللہ الصمد بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز، اس لحاظ سے کہ ساروں کے کام اس کے بغیر نہیں چل سکتے، اور اس اکیلے کے کام ساری مخلوقات کے بغیر جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کو کرنے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ انسانوں کی، نہ جنات کی، جو وہ چاہتے ہیں سو ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسا کامل یقین عطا فرمائے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔